دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نظام چلا رہا ہوتا ہے وہ اس کے اللہ تعالیٰ نے کچھ رولز بنائے ہوئے ہیں، ان رولز کے تحت یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ ان رولز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پہ بتایا ہے۔ جب آپ ان رولز میں بھی پرکھیں گے نا تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ امام مہدی تو مکہ سے اور مدینہ سے ہو ہی نہیں سکتے، اور وہ پھر ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ کام لے گا۔ غزوۃ الہند ہوگا، سارے کے سارے مسلمان، سارے اہل حق پاکستان کے ساتھ امام مہدی کے ساتھ ہوں گے، اور سارے کے سارے اہل باطل انڈیا کے ساتھ ہوں گے۔ پورا کفر انڈیا کے پیچھے کھڑا ہوگا۔ اہل حق کی فلیگ شپ ہوگی پاکستان، اہل باطل کی فلیگ شپ بتوں کی سرزمین ہندوستان ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اہل حق کو 313 کو دے مارے گا۔ ان 7 رولز پہ آپ پرکھ کے دیکھ لیں، آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ امام مہدی کہاں سے آئیں گے۔ اور یہ 7 رول میں نے نہیں بنائے، یہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بتائے ہوئے ہیں۔ اگر سب دیکھیں گے کہ جس مقصد کے لیے، جس قانون کے لیے، جس اصول کے لیے، جس ضرورت کے لیے آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا تھا، اس کی تکمیل کا وقت آ چکا ہے۔ ہم سب دیکھیں گے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نکارہ بجے گا، اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون ہوگا۔ میں اور آپ دیکھیں گے، میں اور آپ دیکھیں گے کہ جو ظلم کا بازار گرم ہے، جو شرک کا بازار گرم ہے، جو تخلیق آدم سے لے کر آج تک اللہ کی زمین پر ظلم و ستم، اللہ کی زمین پر اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، ان کے کلا کما کا وقت آ چکا ہے۔ میں نے اس کو تھوڑا سا کنیکٹ کرنا تھا کہ لوگ جس طرح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ حق اور باطل جو ہے وہ الگ الگ نظر آنا شروع ہو جائے گا، اس کا ریزن بہت اچھا آپ نے بتایا کہ خیر کو طلب کرنے کے لیے انسان میں جستجو بھی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق تو ملتی ہی ہے، لیکن جب آپ یہ اس طرح کے معاملات کرتے ہیں تو پھر آپ کو ڈرنا بھی چاہیے کہ یار آپ مخالفت میں اتنے آگے نہ نکل جائیں کہ پھر پلٹنے کا جو ہے نا وہ راستہ نہ مل پائے۔ تو اچھا ویس بھائی، نیکسٹ کویشچن میرا یہ تھا کہ جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ یہ تو ایک معاملہ ہے ہمارے سامنے کہ حق اور باطل کہ یہ ازل سے ابھی تک یہی ایک معاملات اس طرح سے سائیکلوجیکلی اگر آپ دیکھیں تو انسانوں کی فطرت میں یہ چیز ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جو پہچان ہے امام المہدی کی، وہ پہچان کے اوپر لوگوں کی ویسے تو بہت زیادہ کانٹینٹ ہمارے پاس ہے، لیکن بہت زیادہ اور بھی کانٹینٹ ایسا لوگ بات کر رہے ہیں، اور جو روایات اور ایکچوئل فیکٹس ان دونوں کی جو ملاب ہو گیا ہے نا، یعنی کہ اوور دا ٹائم پیریڈ جو اس میں بہت ساری کنفیوژن لوگوں کے اندر بات آ چکی ہے۔ سب سے زیادہ کنفیوژن یہ ہے کہ اس علاقے سے، پاکستان جیسے علاقے سے وہ کیسے ہو سکتے ہیں، جبکہ بہت سارے لوگوں کا یہ نا بہت کانٹینٹ یعنی کہ اس پہ بہت زیادہ سوالات یہ کرتے ہیں وہ تو مکہ سے ہوں گے، مدینہ سے ہوں گے، وہیں سے ہوں گے۔ تو یہ تھوڑا سا کنفیوژن کو میں تھوڑا سا چاہوں گا کہ آپ پہلے بھی بات ہو چکی ہے اس پہ، لیکن تھوڑا سا میں چاہوں گا اس کو مزید کچھ ایسا بتائیں کہ لوگوں کو ہاں، یہ بڑی آپ نے وہ مزے کی بات کی ہے۔ احادیث سے تو ہم بار بار بتاتے رہتے ہیں، ایک لاجیکل پرسپیکٹو بھی ہے اس کا۔ حدیث میں تو صاف ہے کہ ثم تتلو آیات السود من قبل المشرق فإنه خلیفۃ المہدی، سیدھی سی بات ہے کہ امام مہدی نے آنا ہی مشرق سے ہے، حدیث میں واضح ہے، بالکل صحیح ہے۔ جو بھی صحیح یا ایون ضعیف روایات بھی ہیں، کسی میں بھی یہ نہیں ہے کہ امام مہدی مدینہ میں پیدا ہوں گے۔ صحیح اور ضعیف روایات سے دونوں سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ امام مہدی نے مشرق سے آنا ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ایک غلط العام چیز ہے جو پھیلی ہوئی تھی لوگوں میں، وہ اب کافی حد تک کلیئر ہو چکی ہے، بہت کم لوگ اب اس کے بارے میں کنفیوز ہیں انشاءاللہ۔ لیکن اس کا ایک لاجیکل پرسپیکٹیو بھی ہے جو ہم نے اس دن اپنے ایک سیشن میں بھی بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ قوموں کو موقع دیتا رہتا ہے۔ بالکل صحیح۔ ہم نے 5-6 رولز بتائے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ رولز ہیں، وہ اس دن ہم نے اپنے سیشن میں بھی ڈسکس کیے تھے، اور وہ سب لوگوں کو پتہ ہونے چاہیے، یاد کر لیں سب لوگ، بار بار لوگوں کو بتائیں کہ قوموں کے عروج و زوال کا فیصلہ دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نظام چلا رہا ہوتا ہے وہ اس کے اللہ تعالیٰ نے کچھ رولز بنائے ہوئے ہیں۔ وہ 6 رولز آف اللہ آپ ان کو کہہ لیں، ان رولز کے تحت یہ چیزیں ہوتی ہیں۔
ان رولز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پہ بتایا ہے. جب آپ ان رولز میں بھی پرکھیں گے نا تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ امام مہدی تو مکہ سے اور مدینہ سے ہو ہی نہیں سکتے. صحیح ہے, ہو ہی نہیں سکتے, اللہ کا اصول ہی نہیں ہے. اچھا صحیح ہے. اللہ کے وہ 6 رولز کیا ہیں پھر میں یہاں پہ دوبارہ بتا دیتا ہوں. رول نمبر 1 یہ ہے کہ اگر آپ اویس نصیر آفیشیل پہ جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو ویڈیو مل بھی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کے 6 اصول جن کے تحت قوموں کا عروج و زوال ہوتا ہے وہ آپ کو مل جائے گی وہاں پہ. لیکن یہاں پہ میں آیات کو مینشن نہیں کر رہا, صرف رولز ڈیفائن کر رہا ہوں. قرآن کے ریفرنس ڈیٹیلز آپ کو وہاں پہ مل جائیں گے. 6 رولز ہیں اللہ تعالیٰ کے. رول نمبر 1 یہ ہے کہ انسانوں پر کوئی مصیبت نہیں آتی مگر وہ خود اس کو کماتے ہیں. اللہ تعالیٰ انسانوں کے ساتھ خیر چاہتا ہے, ہمیشہ بہتری چاہتا ہے, رحمت چاہتا ہے, لیکن انسان خود اپنے اعمال کی وجہ سے اپنے اوپر مصیبت مسلط کرتے ہیں. وما اصابکم بمصیبت فبما کسبت ایدیکم, کہ تمہاری اپنی حرکتوں کی وجہ سے تمہاری آزمائش آتی ہے. یہ رول نمبر 1 ہے. رول نمبر 2 ہے کہ جو رولز ہیں نا وہ ان مسلمانوں کے لیے ڈفرینٹ ہے, کیونکہ رول نمبر 1 سن کے آپ کہیں گے کہ پھر کافروں کے اوپر کیوں نہیں آ رہی, وہ تو سپر پاور ہو رہے ہیں, ان کے پاس تو اٹامک بامز ہیں, ان کے پاس تو سب کچھ ہے. رول نمبر 2 ہے کہ رولز آر ڈفرینٹ فار مسلمز. اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. رولز آر ڈفرینٹ فار, ہم نے کانٹریکٹ سائن کر لیا نا, ہمارے لیے رولز الگ ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو بھی سورۃ العنکبوت میں اور سورۃ الزخرف میں بتایا ہے کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. تم اگر کہہ دو گے کہ میں ایمان لے آیا اور تمہیں آزمائے نہیں جاؤ گے, ایمان لاؤ گے تو چیک کیے جاؤ گے, چیک کیے جاتے ہو. اور پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو کافر ہیں دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اگر یہ اس چیز کا خدشہ نہ ہوتا کہ مسلمان بھی سارے کافر ہو جائیں گے, یہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ کافروں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر, ان کی چھتیں سونا چاندی کی نہیں بنا دی. اللہ تعالیٰ نے سورہ زخرف کا نام سورہ زخرف اسی لیے ہے کہ اس میں سونے چاندی کی چھتوں کا اور گھروں کا ذکر ہے, کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے اوپر رحمت کر رہا ہے کہ کافروں کو اتنا نہیں دے رہا کہ تم سارے میٹیریل کی طلب میں کافر ہو جاؤ گے. سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 33, 34, 35 میں اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کیا ہے. تو رول نمبر 1 کیا تھا کہ مصیبت آتی ہے انسانوں کو اپنی حرکتوں کی کرتوتوں کی وجہ سے. رول نمبر 2 ہے کہ رولز آر ڈفرینٹ فار مسلمس. رول نمبر 3 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کی جب اصلاح, کسی قوم کو نا ٹائم گزر گیا ہو کچھ, یعنی ہر قوم میں اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی اصلاح کرنے والا بھیجتا ہے. تو کسی قوم میں اگر وہ ٹائم گزر گیا ہو اور کوئی اصلاح کرنے والا نہ آیا ہو, کوئی نبی, کوئی رسول, کوئی مجدد, کوئی اصلاح کرنے والا, تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کوئی اصلاح کرنے والا بھیجتا ہے. ٹھیک ہے. رول نمبر 3 یعنی مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل میں کوئی اصلاح کرنے والا ایک عرصے تک نہیں آیا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین علیہ السلام اور ان کے 10 اور بھائی, ٹوٹل 12 بھائی تھے. انہوں نے ہجرت کی تھی مصر کی طرف. ٹھیک ہے, اس سے بیت المقدس سے مصر کی طرف ہجرت کی تھی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکومت ملی تھی مصر میں. تو اب وہ 12 بھائیوں سے ایک گھر سے 12 قبیلے بن چکے تھے, بہت زیادہ ان کی تعداد ہو چکی تھی, اور وہ ساری پوری ایک آبادی تھی, پورا ملک تھا جو غلام تھا قبطیوں کا, فرعون کے لوگوں کا. ٹھیک ہے, 12 بھائیوں سے وہ پورا ایک ملک بن چکا. تو اس دوران میں حضرت یوسف علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک درمیان میں کوئی نبی نہیں آیا. تو کتنا ٹائم گزرا ہوگا؟ 12 لوگوں سے قبیلے پورے بن گئے, قبیلے اور ہزاروں شاید لاکھوں تک ان کی تعداد پہنچ چکی تھی. اتنا زیادہ ٹائم کوئی نبی یا رسول نہیں آیا, کوئی اصلاح کرنے والا نہیں آیا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پے در پہ انبیاء اور رسول آئے. اب اس سارے ڈیوریشن میں حضرت یعقوب علیہ السلام, حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام, یہ جو ٹری ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑ پوتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام. تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے دور سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک بنی اسرائیل میں کیا ہوا کہ پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نبی, حضرت اسحاق علیہ السلام, حضرت یعقوب علیہ السلام, یہ سارے نبی, حضرت ابراہیم علیہ السلام. پھر درمیان میں بریک آیا, پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک درجنوں یا شاید سینکڑوں انبیاء اور رسول آئے, سب بنی اسرائیل میں.
لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک درمیان میں کوئی نبی نہیں آیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے علاوہ مکہ میں. تو یہ ڈبل سے بھی زیادہ شاید نگلیکٹ ہو گئے تھے مکہ والے. تو اللہ تعالیٰ نے اب یہاں پر نبی بھیجا. ٹھیک ہے, سمجھ آ رہی ہے نا بات, کہ جب کوئی قوم کافی ٹائم کے لیے نگلیکٹ ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو کوئی اصلاح کرنے والا بھیجتا ہے. یہ رول نمبر 3 ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں کہ اب اس کے بعد کیا ہوا ہے. مکہ کے لوگ وہاں تو نبی آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, تو اب ہندوستان کی سرزمین پہ کتنا عرصہ ہو گیا کوئی نبی یا رسول کو اصلاح کرنے والا نہیں آیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی آپ کو نہیں ملے گا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی آپ کو نہیں ملے گا, حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں بھی نہیں ملے گا, حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں بھی نہیں ملے گا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی نہیں ملے گا. حضرت ابراہیم سے پہلے بھی چلے جائیں, حضرت نوح علیہ السلام کے دور کا آپ کو ملے گا کہ پوری دنیا کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نبی تھے. اور وہ بھی حضرت نوح علیہ السلام اس علاقے میں نہیں آئے تھے, وہ بھی مڈل ایسٹ میں آئے تھے. تو یہ اب آپ دیکھ لیں کتنی نیگلیجنس ہو چکی ہے اس علاقے کی, کتنا عرصہ ہو گیا کہ یہاں پہ کوئی اصلاح کرنے والا نہیں آیا. تو یہ رول نمبر 3 یہاں پہ امپلیمنٹ ہوتا ہے کہ اس علاقے کی باری ہے. جیسے بنی اسرائیل یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں آئیں گے کیونکہ سارے انبیاء اور رسول ہم میں آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ بنی اسرائیل کو کہ انی فضلتکم علی العالمین, تم سب سے افضل ہو. تو یہ سمجھتے تھے کہ ہم سب سے افضل ہیں تو آخری نبی ہمارے اندر ہی آئیں گے. ان کو پتہ تھا کہ ایک نبی نہیں آنا ہے. لیکن اللہ نے پھر, جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی ڈسکس کیا ہے, کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ویسے آزماتا ہے جیسے وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے. وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ بنی اسرائیل میں سے آئیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن وہ بنی اسماعیل میں سے آ گئے. ٹھیک, تو ان کی وہ لاجک, اور وہ آئے بھی, ہاں لاجک بھی ٹوٹ گئی, اور آئے بھی کہاں, کیونکہ بنی اسرائیل کی باری ختم ہو چکی تھی. اب وہاں آنا تھا جہاں پہ نیگلیکٹ, جہاں پہ بہت عرصے سے کوئی نبی نہیں آیا تھا. دونوں رول. تو یہی بات ہوئی اب یہاں پہ کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ اب عرب یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم افضل ہیں, کنتم خیر امت, وہ تو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو کہا ہے, صرف عربوں کو تو نہیں کہا. عرب یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے مدینہ میں آئیں گے امام مہدی. اب عرب یہ سمجھ رہے ہیں کہ مدینہ میں آئیں گے. بالکل ہسٹری از ریپیٹنگ اٹ سیلف, کہ جیسے بنی اسرائیل سمجھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے میں آئیں گے. تو اب پہلی تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ رول توڑنا ہے. ٹھیک ہے, لوگ جیسے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں ویسے اللہ تعالیٰ نے نہیں کرنا, ڈفرینٹ طریقے سے کرنا ہے. تو اٹ میکس فار دا 7th رول کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایسے بھیجتا ہے اصلاح کرنے والا, یا ایسے ان کی آزمائش کرتا ہے جیسے وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے. تو اب اللہ تعالیٰ نے رول نمبر 3 کیا تھا کہ جو ایک علاقہ ایکسٹریم نگلیکٹ ہو چکا ہے, جہاں پہ بہت عرصے تک اصلاح کرنے والا نہیں آیا, وہاں پہ اللہ تعالیٰ کو اصلاح کرنے والے بھیجے گا. تو اب عربوں میں تو آ چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اتنی بڑی رحمت آ چکی ہے, تو اب وہاں پہ تو آنا ہی نہیں ہے نا. یہ رول یہاں پہ دیکھیں, بنی اسرائیل میں بھی نہیں آنا کیونکہ وہاں پہ اتنے انبیاء اور رسول آ چکے ہیں. تو کہاں آنا ہے پھر؟ وہیں آنا ہے جہاں پہ مکہ کی طرح اب بت پرستی ہو رہی ہے. ہندوستان کی سرزمین پہ آنا ہے, یہ بر صغیر پاک و ہند میں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ رول یہاں پہ امپلیمنٹ ہوگا کہ وہاں پہ آنا ہے کہ جہاں پہ وہ علاقہ بہت ٹائم سے نگلیکٹ ہے. اور یہاں پہ وہ والا رول بھی آ جاتا ہے کہ اب رول نمبر 5 آ جاتا ہے یہاں پہ, رول نمبر 4 آ جاتا ہے کہ جیسے عرب ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہاں پہ تو بالکل نہیں آنا. اب اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں بھیجنا ہے جہاں ایکسپیکٹ نہیں کر. ٹھیک ہے, تو اب یہ آپ کو 4 رولز پر پتہ چل گئے. ان رولز, یہ اللہ کے اصول ہے, میں نے نہیں بنایا. آپ ساری ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں, قرآن اٹھا کے دیکھ لیں, آیات کے ساتھ میں نے ایکسپلین کیا ہوا ہے دوسری ویڈیو میں کہ کس طرح سے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رولز بنائے ہوئے اور قرآن کی آیتوں میں بتایا ہے. تو اب دیکھ لیں اس حساب سے بھی عربوں میں نہیں آنے کیونکہ عربوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں. اسی طرح عربوں میں اس وجہ سے بھی نہیں آنے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آ چکے تھے. اب عرب ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم ان سے افضل ہیں, سب سے بہتر ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ نے وہاں بھیجنا ہے جن کو وہ کمی سمجھتے ہیں, جن کو وہ موالی سمجھتے ہیں. جیسے بنی اسرائیل بنی اسماعیل کو کچھ نہیں سمجھتے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دے دی. تو اب آ جائیں رول نمبر 5 پہ. وہ جو جس ویڈیو کا ہم مینشن کریں وہ آپ کو ڈسکرپشن میں لنک مل بھی جائے گا, آپ کلک کریں تو آپ کو پورے رولز آ جائیں گے. یہاں پہ بھی خیر ہم نے کافی تفصیل بتا دی ہے. تو اب آ جائیں رول نمبر 5. ابھی تک ہم نے 4 رولز ڈسکس کیے ہیں
اور ان رولز کے مطابق یہ سارے رولز جو ہے نا وہ اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ امام مہدی نے مشرق میں ہی آنا ہے, اسی سرزمین میں, پاک سرزمین میں آنا ہے. اب یہ تو آپ کو ان رول سے 4 رول سے کلیئر ہو گیا ہے کہ امام مہدی نے آنا تو اسی علاقے سے ہے, پاک سرزمین سے ہے, عرب سے تو بالکل آ ہی نہیں سکتے. آپ امریکہ کہہ دیں, یورپ کہہ دیں تو پھر بھی کچھ سوچا جا سکتا ہے, لیکن پھر احادیث آپ کو دیکھنی پڑیں گی. ان رولز کے مطابق یہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ عرب سے تو بالکل نہیں آنا. صحیح ہے, ٹھیک ہے, لیکن پھر حدیث دیکھنی پڑیں گی. حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرق کا ذکر کر دیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ مشرق کی جانب سے امام مہدی آئیں گے, تو پھر وہ جو باقی دنیا کے علاقے ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نگلیکٹ ہوئے ہیں, تو ان کی بھی باری نہیں آنی. بس اب باری کس کی ہے یہ پھر ہمیں حدیث سے پتہ چلے گا. تو یہ 4 رول سے تو پتہ چل گیا, لیکن آگے جو 2 رولز ہیں نا وہ بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں. 3 رولز, ٹھیک ہے. رول نمبر 5 کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ اصلاح کرنے والے کو بھیج دیتا ہے, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں بھیج دیا, اب یہ تو نہیں ہے کہ بھائی یہ مانے یا نہ مانے, یہ آپشن نہیں ہے. اب کچھ لوگوں کو ماننا ہی پڑے گا. اب اللہ تعالیٰ نے ان کی زبردستی اصلاح کرنی ہے. اگر تو وہ پیار سے مان جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کر دے گا, ان کو خیر دے دے گا دنیا میں بھی آخرت میں بھی. نہیں مانیں گے تو اللہ تعالیٰ زبردستی اصلاح کرے گا اس قوم کی. صحیح, یعنی کہ ان کے اوپر کوئی مشکل آئے گی, کوئی ٹرائل آئے گا, کوئی تکلیف آئے گی, کوئی پریشانی آئے گی, جو اللہ تعالیٰ دنیا والوں کے اوپر بھیجتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 21 میں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب بھیجتا رہتا ہے, شاید کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف آ جائیں. اب یہ اس قوم کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی عذاب کا کوڑا, کوئی نہ کوئی تکلیف, تنگی, پریشانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی رہتی ہے تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف آ جائے. صحیح, ٹھیک ہے. اب یہ والا قوم, جی سوری آپ کی بات کر رہا ہوں, یہ تو بڑی خیر والا معاملہ ہے. یہ خیر والا معاملہ ہے, لیکن اتنا ہی مشکل معاملہ بھی ہے. یہی معاملہ بھی پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے. رول نمبر 2 کیا تھا کہ رولز آر ڈفرینٹ فار دا مسلمس. اب ایک تو مسلمس کے لیے رول ڈفرینٹ ہیں, اور جن کے پاس کوئی خیر والا, اصلاح کرنے والا اللہ بھیج دے, اب تو ان کے لیے اور سختی آ گئی. اب تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر تکلیف بھیجنی ہے. ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ فَإِنَّ لَهُ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. پھر آپ کو نظر آئے گا کہ جو اللہ تعالیٰ کے منہ سے, اللہ تعالیٰ کا ذکر سے منہ موڑ رہا ہے, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, اللہ تعالیٰ معیشت جکڑ کے رکھ دے گا. آپ کو پاکستان میں اکانومی کی پرابلم نظر آ رہی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس چیز پر قادر ہوں کہ آسمان سے تمہارے اوپر کوئی مصیبت بھیج دے, کوئی عذاب بھیجے. اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے کہ زمین کے نیچے سے تمہارے اوپر کوئی, تمہارے پاؤں کے نیچے سے اللہ تعالیٰ کوئی عذاب تمہارے اوپر بھیجے. اور اللہ تعالیٰ اس چیز پر بھی قادر ہے کہ تمہیں ایک دوسرے کے ساتھ لڑا کر ایک دوسرے کے عذاب کا مزہ چکھا دے. پھر آپ کو نظر آئے گا کبھی اولے برس رہے ہیں, کبھی طوفان آ رہا ہے, کبھی بارش ہو رہی ہے, کبھی سیلاب آ رہے ہیں, کبھی زلزلے آ رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہا ہے کہ جب فرعون والے لوگ نہیں مان رہے تھے, حضرت موسیٰ علیہ السلام آ چکے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا ان کے اوپر, قملا والجرادہ, اللہ تعالیٰ نے ٹڈیاں, وہ مینڈکیں, جوئیں, کٹمل, اس طرح کی چیزیں ان کے اوپر, موذی جانور بھی چھوڑ دیے تھے. وہ بھی آپ کو کبھی ڈینگی نظر آ جائے گا, کبھی کرونا وائرس نظر آ جائے گا, کوئی نہ کوئی وائرل انفیکشن نظر آ جائے گی. تو پھر یہ سارے کے سارے عذاب آپ کو پاکستان کے اوپر آتے ہوئے نظر آئیں گے. اللہ تعالیٰ زبردستی اصلاح کرتا ہے. اور ہم تو اب آپ کہیں گے کہ آپس میں تو ہم لڑ ہی رہے ہیں, آپس میں تو لڑ رہے, ٹیررزم ہو رہا ہے. صرف جنوری کا ہم نے کل نوٹ کرے تھے, صرف 2023 میں پاکستان میں 30+ ٹیرر اٹیکس ہو چکے ہیں. 30+ ٹیررزم کے اٹیکس ہو چکے ہیں. اب تو وہ ذرا میڈیا اس طرح کا ہے کہ وہ آتی نہیں ہیں خبریں جس کے اندر کتنے ہمارے جو جوان شہید ہو چکے ہیں, ہمارے عام شہری اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں. صرف یہ میں آپ کو جو آدھا گزرا ہے ابھی مشکل سے 2023 اس کی بات کر رہا ہوں. اور پھر آپ پچھلے سال سے شروع کریں تو جو سیلاب آئے, کبھی طوفان آ رہا ہے, کبھی سیلاب آ رہا ہے, کبھی گرمی کا عذاب آ رہا ہے. گرمی جیسی ختم ہوئی ہے تو طوفان اور بارشوں اور سیلاب کا عذاب آنے لگ گیا ہے. کڑی فصلیں تباہ ہو رہی ہیں. زلزلہ بھی آپ کے آیا ہے 21 مارچ کو 7.7 یا کچھ کے مطابق 6.8 میگنیچیوڈ کا زلزلہ آیا ہے. اس سے پچھلی رات اولے اتنے پڑے تھے کہ وہ فصلیں تباہ ہو گئی تھیں آپ کی. پھر سیلاب بار بار آ رہے ہیں. اب آپ یہ کہیں گے کہ یہ جو ٹڈی دل اور کھٹمل اور یہ جو اس طرح کے جو آئے تھے وہ تو فرعون کے اوپر آئے تھے, تو زبردستی اصلاح تو ہوئی نہیں. اللہ تعالیٰ نے تو پوری قوم کو تباہ کر دیا تھا. اب یہ کوشچن آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری قوم کو تباہ کرے گا یا نہیں کرے گا. تو
اس کا آنسر آپ کو ملے گا رول نمبر 6 میں، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی طرف آ گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے زبردستی اصلاح کرنی تھی. صحیح ہے. تو زبردستی اصلاح پوری قوم کی نہیں ہوتی، یہ رول نمبر 6 ہے. پوری جو آڈینس ہے پوری امت کی نہیں ہوتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون قبطیوں کی طرف بھی آئے تھے، بنی اسرائیل کی طرف بھی آئے تھے، پورے مصر کے لوگوں کے لیے تھے نا. بالکل صحیح. تو اب پوری قوم کی اصلاح نہیں ہوتی. زبردستی اصلاح میں کیا ہوتا ہے کہ 2 پولز کریٹ ہوتے ہیں. یہ رول نمبر 6 ہے. کچھ ہوتے ہیں اہل حق، کچھ ہوتے ہیں اہل باطل. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنہوں نے ساتھ دیا وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، خالد بن ولید بنے، ابو بکر صدیق بنے، علی ابن طالب بنے، حیدر کرار بنے، عثمان غنی بنے، ابو ہریرہ بنے، مصعب بن عمیر بنے. اور جنہوں نے مخالفت کی وہ ابو جہل بنا، وہ ابو لہب بنا، اور جو ابو لہب اور ابو جہل بنا اللہ تعالیٰ نے نشان عبرت بنا دیا. اور جو اہل خیر تھے اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک اور بعد میں بھی آخرت میں بھی جنت میں بھی ہر جگہ ان کے نام بلند کر دیے. تو اللہ تعالیٰ 2 پاورفل فورسز کریٹ کرتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کیا ہے کہ ان 2 فورسز کے ساتھ اللہ کرتا کیا ہے. سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 16، 17 اور 18 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ دنیا اور کائنات کا نظام، یہ زمین و آسمان ہم نے کھیل تماشا نہیں بنایا. یہ اگر ہم نے کھیل تماشا بنانا ہوتا تو اپنے پاس کوئی کھیل تماشا بنا لیتے ہیں. انسانوں کو، چرند پرند کو، حیوانات کو، پوری کائنات کو، انسانوں کو، فرشتوں کو، ستاروں کو، سیاروں کو، پورے یونیورس کو انوالو کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی کھیل ہم نے کرنا ہوتا تو اپنے پاس کر لیتے. یہ ہم نے اس لیے بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم حق کو باطل کے اوپر دے مارتے ہیں اور باطل کا بھیجا نکال کر رکھ دیتے ہیں، بھرکس نکال کر رکھ دیتے ہیں. فہو زاہق، اور باطل مٹ کے رہ جاتا ہے. رول نمبر 6 کیا ہے کہ پھر جو زبردستی اصلاح ہے اس میں جیسے ابھی ہم مکھن کی بات کر رہے تھے کہ وہ جب وہ مدانی لسی میں ماری جاتی ہے تو وہ مکھن اوپر آ جاتا ہے اور باقی نیچے رہ جاتا ہے. تو اس طرح جب زبردستی اصلاح ہوتی ہے تو پھر کچھ اہل خیر آ جاتے ہیں، وہ کم ہوتے ہیں، اور اہل باطل زیادہ ہوتے ہیں. پھر اہل خیر کو اللہ تعالیٰ باطل کے اوپر دے مارتا ہے اور باطل تباہ ہو جاتا ہے. پھر 313 1000 سے بڑے لشکر کے اوپر حاوی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فتح عطا فرماتا ہے. اور یہی رول آپ پاکستان میں بھی امپلیمنٹ ہو رہا ہے. جو لوگ گالی دے رہے ہیں، مخالفت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرمائے. جن کی اصلاح نہیں ہوگی دشمنوں میں شامل ہوں گے. جو ساتھ دیں گے وہ اہل خیر ہوں گے، وہ صحابہ کی طرح 313 کی طرح ہوں گے. اور وہ پھر ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ کام لے گا. غزوۃ الہند ہوگا، سارے کے سارے مسلمان، سارے اہل حق پاکستان کے ساتھ امام مہدی کے ساتھ ہوں گے، اور سارے کے سارے اہل باطل انڈیا کے ساتھ ہوں گے. پورا کفر انڈیا کے پیچھے کھڑا ہوگا. اہل حق کی فلیگ شپ ہوگی پاکستان، اہل باطل کی فلیگ شپ بتوں کی سرزمین ہندوستان ہوگی. اللہ تعالیٰ اہل حق کو 313 کو دے مارے گا 1000 سے زیادہ کے اوپر، اور باطل پاش پاش ہو جائے گا. پھر پوری دنیا میں خلافت ہوگی، پوری دنیا میں اسلام پھیلے گا. ہر کچے اور پکے گھر کے اندر اسلام داخل ہوگا. جو عزت سے شرافت سے مان لے گا اس کو امان دی جائے گی، جو نہیں مانے گا اس کے ساتھ سختی کا معاملہ کیا جائے گا. یہ رول نمبر 6 آپ کو پتہ چل گیا. 2 پاورفل پولز کریٹ ہوتے ہیں اور پھر حق باطل کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے. لیکن ایک رول ابھی بھی رہتا ہے، اور اس رول نمبر 7 سے آپ کو پھر کلیئر ہوگا کہ امام مہدی نے کم از کم عرب کی سرزمین میں نہیں آنا. وہ رول نمبر 7 کیا ہے کہ جب اصلاح کا کام اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے، کسی قوم کی زبردستی اصلاح کر دیتا ہے، اس کو موقع دے دیتا ہے، اس کے پاس اصلاح کرنے والا بھیج دیتا ہے، پھر ان کی زبردستی اصلاح کرتا ہے. اب اللہ تعالیٰ اس قوم کو ٹائم دیتا ہے. تو اوور ٹائم انسانوں کی نیچر ہے کہ وہ غفلت میں پڑ جاتے ہیں، گناہوں میں پڑنے لگ جاتے ہیں، وہ نبوت اور رسالت سے دور ہونے لگ جاتے ہیں. صحیح. تو ان میں سے جو اہل خیر ہوتے ہیں وہ تو ہمیشہ ہی موجود رہتے ہیں، لیکن اکثر لوگ غفلت میں پڑ جاتے ہیں. اکثریت غفلت میں پڑ جاتی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ محمد کی آیت نمبر 38 میں کہ اگر تم اعراض برتو گے، اللہ تعالیٰ کی ایمانت کا خیال نہیں رکھو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں بدل دے گا دوسری قوم سے، اور وہ جو دوسری قوم ہوگی وہ تمہاری طرح نہیں ہوگی. اچھا صحیح. سمجھ آ رہی بات؟ یہ کیا ہوا؟ یہ رول نمبر 7 اللہ تعالیٰ نے پہلے بنی اسرائیل کو کہا کہ انی فضلتکم علی العالمین، تم سب سے افضل ہو. انہوں نے کہا کہ بس جی ہمارے تو وارے نہیں آ رہے، ہم سب سے افضل ہو گئے، اب تو ہمیں کچھ
اللہ تعالیٰ کی بات ماننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم تو اتنے لاڈلے ہو گئے کہ نعوذ باللہ نبیوں کو بھی قتل کرنا شروع کر دیا. تو اب اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو جب وہ نگلیکٹ ہو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا, پھر پیدر پہ انبیاء اور رسول کو بھیجا, ان کی زبردستی اصلاح کی. لیکن پھر اوور ٹائم جب وہ غفلت میں پڑ گئے, حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ يُو ہیو بین ریجیکٹڈ. اللہ تعالیٰ نے پھر بدل دیا اس قوم سے جن کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے بدل کے کس کو لے آئے؟ عربوں کو, بنی اسماعیل کو. اب بنی اسماعیل اور جو عرب ہیں, عربوں نے کیا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت, رسالت سب کچھ مکہ میں آئی, مدینہ میں پروان چڑھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا, قرآن میں آ گیا کنتم خیر امت اخرجت للناس, اب تم سب سے بہترین امت ہو. تو وہ تو کہا مسلمانوں کو کیا ہے, جو بھی کلمہ پڑھے گا وہ سب سے بہترین امت ہے, چاہے کوئی افریقہ کا پڑھ لے, چاہے کوئی غلام پڑھ لے, چاہے کوئی بادشاہ پڑھ لے. عربوں نے یہ سمجھا کہ ہم اب سب سے بہتر ہو گئے, ہم تو خادمین اشریفین ہو گئے. انہوں نے حجاز مقدس کی سرزمین کو ناپاک کرنا شروع کر دیا, وہاں پہ کنسرٹس ہونا شروع ہو گئے, مشرکین کو آنے کی اجازت مل گئی ہے, شرک یو اے ای میں بت پرستی شروع ہو گئی ہے. اللہ کے قانون سے, اللہ کے اصول سے, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی تھی اس سے انہوں نے غفلت برتی ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے جو رول نمبر 7 سورہ محمد کی آیت نمبر 38 میں بتایا کہ اب اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بدلنا ہے. اب کس سے پھر اس رول کے تحت بھی ان کی باری ختم ہو گئی ہے, اب بدلے جائیں گے وہ کسی اور قوم سے. کس سے بدلے جائیں گے؟ یہ پہلے بھی ہو چکا ہے کہ جب عباسیوں نے اور مسلمانوں نے جب غفلت کا مظاہرہ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے تاتاریوں کو اٹھا دیا تھا, انتہائی جاہل قوم جن کو کھانے کا بھی نہیں پتا تھا, جانوروں کو ذبح بھی نہیں کرتے تھے, ایسے ہی بھون کے کھا جاتے تھے, کچا ہی کھا جاتے تھے, خون پی لیتے تھے, انسانوں کو ذبح کر کر کے ان کے خون پی جاتے تھے. اس طرح کی جاہل قوم تھی. وہ اقبال کا شعر ہے نا, وہ بیلنس اکثر شعروں کے میں آؤٹ کر دیتا ہوں کہ وہ عیاں ہے فتنہ تاتار کے فسانے سے, پاس ماں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. بیلنس اگر آؤٹ ہے تو وہ اس کے لیے پہلے معافی. تو کہ اللہ تعالیٰ نے بدل دیا. پہلے تاتاریوں سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مار پڑوائی کہ ان کے کھوپڑیوں کے مینار بن رہے ہیں, پھر اسی میں سے خیر نکال دیا, پھر انہی کو اللہ تعالیٰ نے مسلمان کر دیا. اور 800 سال تک پھر تاتاری جو مغل ہیں انہوں نے پہلے, وہ تو سنبھل ہی نہیں رہے تھے کسی سے بھی ان کو, پھر انہی منگولوں نے دوسرے منگولوں کو شکست دی. اور پھر ایک عرصے تک ایک سپر پاور کے طور پر, ترک بھی تو منگولوں کے رشتہ دار تھے نا, ادھر سلطنت عثمانیہ ادھر سلطنت مغلیہ, پوری دنیا میں صرف منگولوں نے ہی سنبھالی رکھا. اللہ تعالیٰ نے عربوں کو بدل دیا, لیکن وہ ختم نہیں ہوئے. اب عربوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک نئے سرے سے بدلنا ہے, مکمل نہیں بدلا. تو اللہ تعالیٰ نے اب عربوں کو ایک دفعہ پھر مکمل بدل دینا ہے. وہاں سے تو امام مہدی نے نہیں آنا, تو وہ کہاں سے ہونا ہے؟ جب بنی اسرائیل اپنے آپ کو بڑا علم والا سمجھتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے سب سے ورث جن کو وہ سمجھتے تھے بتوں کی پوجا کرنے والے, ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا. جب مسلمان اتنے تکبر میں تھے کہ ہم تو بڑے علم اور حکمت والے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے جو تتاری تھے سب سے اس دور میں جہالت میں پڑے ہوئے تھے, ان کو ان سے کام لے لیا. تو اب کہاں سے لینا ہے؟ انہی لوگوں سے لینا ہے جو بتوں کی پوجا کرنے والے تھے. ہمارے بابا و اجداد کون تھے؟ پاک سرزمین کے لوگ کون تھے؟ یہاں پہ تو بت پرستی ہو رہی تھی, ابھی آدھے علاقے سے بت نکالے گئے ہیں, ابھی باقی پورا علاقہ رہتا ہے جہاں سے بت ختم ہونے ہیں. تو آبویسلی اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے دوسری قوم سے. تو وہ بدلا کس سے جاتا ہے؟ جو اس دور میں سب سے ورث جہاں پہ ہو رہا ہو, تو سب سے ورث اسی علاقے میں تھا کچھ عرصے پہلے تک, اور ابھی آدھی سے زیادہ سرزمین پہ ابھی بھی ہے. اور وہ سب سے ایکسٹریم کیا ہے؟ بتوں کی پوجا. تو 7 رولز ہیں اللہ تعالیٰ کے. یہ 7 رولز دنیا میں ہمیشہ کار فرما رہے ہیں جب سے یہ کائنات اور دنیا بنی ہے, جس سے قوموں کے عروج و زوال کا اصلاح کا فیصلہ ہوتا ہے, اللہ کے انبیاء اور رسول اصلاح کرنے والوں کا بھیجے جانے کا فیصلہ ہوتا ہے. ان 7 رولز پہ آپ پرکھ کے دیکھ لیں, آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ امام مہدی کہاں سے آئیں گے.
اور یہ 7 رول میں نے نہیں بنائے، یہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بتائے ہوئے ہیں. اگر آپ کو اس کے علاوہ کوئی رول پتہ ہے جس کے تحت امام مہدی نے مکہ یا مدینہ سے آنا ہے تو آپ مجھے بتا دیں. تو نہیں پتہ وہ رول.